إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد تمام تعریف، تمام محاسن و مکارم و محامد اسی ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے جس نے لفظ کن سے کائنات کی تخلیق فرمائی. تمام زبانوں کی حمد و ثنا صرف اور صرف اسی رب لم یزل کے لیے ہے جس نے دنیا میں انسانوں کو پیدا فرمایا اور انسانوں کی ضروریات زندگی کی تمام اشیاء کو مہیا، مسجع، مرصع، مرقع فرمایا. تمام تر تعریفات، تمام تر حمد و ثنا صرف اور صرف اسی رب لم یزل کے لیے ہے جس نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا کہ وہ نفوس قدسیہ کاملہ دنیا میں آ کر اللہ کی وحدانیت اور اپنی رسالت لوگوں تک پہنچاتے رہے. کروڑ ہا کروڑ صلاۃ و تسلیم ہو حضور سرور انبیاء حبیب کبریا شفیع روز جزا علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ میں کہ آپ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے اخیر میں تشریف لائے اور آپ نے آ کر تمام بنی نوع انسان کو اخوت و بھائی چارگی، ملنساری، اخلاق، بردباری، اعلیٰ ظرفی، اعلیٰ کردار کا درس و پیغام دیا. جمعے کے دن درود و سلام پڑھنے کی بڑی برکتیں، بڑی فضیلتیں، بڑی عظمتیں ہیں. ان تمام تر فضیلتوں کو، عظمتوں کو، برکتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک مرتبہ حصول برکت کے لیے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار وضیائها وروح الارواح وغذائها وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. تاریخ مسجد اقصی اور ہیکل سلیمانی، اس کی آج ہم 5ویں نشست میں موجود ہیں اور لالچ صرف فقط یہ ہے کہ جو بھی اس دنیا میں زندہ رہے وہ حق اور سچ کو جان کر زندہ رہے، دیکھا دیکھی مسلمان نہ ہو بلکہ اعلیٰ وجہ بصیرت اس کا ایمان ہو جائے. اسی وجہ سے ہم نے اتنی محنت کی اور اس سلسلے کو اتنا طول دیا کہ آج 5ویں نشست ہے اور آج ہم اس نشست کو آخر تک، اختتام تک لے جانے کی کوشش کریں گے. پچھلی نشست بغیر کسی تمہید کے، پچھلی نشست ہماری رکی تھی کہ بیت المقدس فتح کرنے کے لیے
عیسائیوں نے یہ شرط رکھی کہ آپ اپنے امیر المومنین کو ہمارے درمیان لے آئیں۔ ہماری کتابوں میں یہ بات درج ہے، یہ نشانی موجود ہے کہ پچھلی امت میں یعنی اگلی امت میں جو شخص بیت المقدس فتح کرے گا اس کی یہ علامت ہوگی۔ تو اگر تمہارے امیر المومنین میں یہ علامت ہوئی تو ہم بغیر لڑے، بغیر جھگڑا کیے، بغیر خون خرابہ کیے ان کے ہاتھ بیت المقدس کی یعنی اس پورے شہر کی چابی دے دیں گے۔ تو حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہاں تشریف لے گئے۔ پچھلی نشست میں یہاں تک کی بات آ کے رکی تھی۔ حصول برکت کے لیے قرآن مجید کی ایک آیت بھی تلاوت کی ہے، سورہ نور کی آیت نمبر 55 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اللہ نے اے ایمان والو تم سے وہ لوگ جو صاحب ایمان بھی ہوں اور عمل خیر بھی کرنے والے ہوں، اللہ نے ان سے یہ وعدہ کیا ہے کہ اللہ انہیں زمین میں اپنا نائب اور خلیفہ بنائے گا، جیسے اس نے تم سے پہلوں کو، جیسے اس نے ان سے پہلوں کو زمین میں اپنا نائب اور خلیفہ بنایا تھا۔ نائب اور خلیفہ بنانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ انہیں زمین میں اقتدار دے گا، زمین میں انہیں قوت دے گا، حکومت کرنے کا موقع دے گا۔ تو اس آیت مقدسہ میں تمام مفسرین نے ارشاد فرمایا، بالخصوص خازن اور بغوی نے، کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں سے وعدہ کیا خاص طور پر ان سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ اس لیے کہ قرآن مجید جب خطاب کرتا ہے تو یا تو وہ براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کرتا ہے یا رسول اللہ کے واسطے سے بالخصوص براہ راست صحابہ کرام سے خطاب کرتا ہے۔ تو اس آیت مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا رسول اللہ کے واسطے سے، رسول اللہ کے صحابہ سے، اور فرمایا اے میرے نبی کے صحابہ۔ یہ خازن کی تفسیر کا مفہوم ہے کہ اے میرے نبی کے صحابہ، اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ وہ زمین میں تمہیں اقتدار، غلبہ، تسلط، بادشاہت دے گا، جیسے اس نے تم سے پہلوں کو اقتدار دیا تھا۔ تو پھر سوال ہوا پہلوں سے مراد کیا ہے؟ تو پھر خازن نے لکھا پہلوں سے مراد یہ ہے، پہلوں سے مراد یہودی ہیں اور عیسائی ہیں۔ تو اس تفسیر کی روشنی میں قرآن مجید میں صحابہ کرام سے یہ وعدہ کیا گیا کہ اے میرے نبی کے صحابہ، اللہ نے تم سے وعدہ کیا کہ وہ زمین میں تمہیں اقتدار دے گا، زمین میں تمام ادیان پر تمہیں غلبہ دے گا، جیسے اس نے زمین میں تم سے پہلے یہودیوں کو یا عیسائیوں کو اقتدار اور غلبہ تسلط دیا تھا۔ تو یہ تو اللہ کا وعدہ ہے اور یہ اللہ کا وعدہ پورا ہونا ہی ہے، اس زمانے میں بھی ہوا اور آئندہ بھی ہوگا۔ تو اب اللہ کا وعدہ کیسے پورا ہوا؟ اللہ نے اپنا وعدہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ بیت المقدس کی چابی عطا کر کے اپنا وعدہ پورا کیا۔ تو یہ ہے آج کی گفتگو سے قرآن مجید کی اس آیت کا ایک تسلسل، ایک نسبت، اس آیت کی ایک نسبت ہے آج کی گفتگو سے۔ تو اب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب وہاں گئے، مختلف سفر طے کرتے ہوئے، مراحل طے کرتے ہوئے وہاں تک پہنچے، اور پہنچنے کے بعد بھی بہت سے واقعات ہوئے جس میں ہم نے اختصاراً کچھ گفتگو میں بتا دیے تھے۔ جب آپ ان کے درمیان پہنچے اور عیسائیوں کا سب سے بڑا عالم جو پچھلی تمام کتابوں کا عالم تھا وہ سامنے ہوا، جب یہ دونوں احباب آمنے سامنے ہوئے، اس نے امیر المومنین سے کوئی دوسری بات نہیں کی، سر سے پاؤں تک دیکھا اور اس نے کہا اللہ کی عزت و جلال کی قسم، بیت المقدس ہمارے ہاتھ سے جو لے گا، ہماری کتابوں میں جس کی نشانی تھی اس شخص کے اندر ساری نشانی موجود ہے۔
آج بیت المقدس ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ پھر اس راہب نے اپنے عیسائیوں سے کہا کہ جلدی جلدی ان کے ہاتھ پر بیعت کرو، تابع داری کی بیعت کرو، ایمان کی بیعت نہیں، تابع داری کی بیعت کرو، اس لیے کہ جب یہ بات ثابت ہو گیا کہ اللہ اس کے ہاتھ پر بیت المقدس کی فتح اللہ نے لکھ دی ہے، تو اب اگر تم اس کی فرما برداری اور تابع داری نہیں کرو گے تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ لہذا جلدی ان کے لیے دروازہ کھولو اور ان کی تابع داری کرو۔ جو شرائط یہ رکھتے ہیں تمہارے لیے لازم ہے کہ وہ شرائط پر، ان شرائط پر عمل کر لو۔ اگر تم ان شرائط پر عمل نہیں کرو گے تمہارے لیے خرابی ہوگی۔ تو اب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ جب چابی آ گئی، جب قلعے کا دروازہ کھول دیا گیا، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک محتاط اندازے کے مطابق 60,000 کی تعداد تھی۔ پچھلی نشست میں میں نے غلطی سے 60 لاکھ کہہ دیا تھا، وہ ابھی کچھ دنوں پہلے میں نے وہ کلپ سنی تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہاں غلطی ہو گئی ہے۔ تو 60,000 کا لشکر تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا۔ سب داخل ہوئے، نعرہ تکبیر اللہ اکبر سے قلعے کے در و دیوار ہلنے لگے، اور ایک عرصہ کے بعد، کئی 100 سالوں کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ بیت المقدس کے در و دیوار دوبارہ اللہ کے نام سے گونج رہے تھے۔ یہ سب سے بڑی سعادت تھی، انتہائی بڑی سعادت تھی۔ تو کہتے ہیں کہ جب چابی مل گئی تو اب دوسرا مرحلہ تھا شرائط کا۔ تو شرائط کے لیے دونوں احباب بیٹھے، بیت المقدس کے عیسائیوں کے جتنے بڑے بڑے اہل رائے اور رؤسا تھے وہ بھی بیٹھے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھی بیٹھے، خالد ابن ولید سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلوار، یہ بھی بیٹھے۔ یہ سب اہل ایمان کے اہل رائے میں سے ہیں، اکابرین میں سے ہیں۔ اس تمام اور بھی صحابہ کرام تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر یہ بھی وہاں ہیں۔ یہ سب اپنے لشکر کے، اپنے الگ الگ لشکر کے سپاہ سالار تھے۔ تمام لوگ بیٹھے، اب شرائط طے ہونے لگی۔ تو شرائط میں بہت ساری باتیں تھیں جو طے کی گئی، ان میں سے چند باتیں جو خاص ہیں وہ ہیں، ان میں سے سب سے پہلی بات تھی کہ آج کے بعد اس پورے خطے پر اگر حکومت اور اقتدار ہوگا تو اسلام کا ہوگا۔ ہم کسی علاقے کو فتح زمین کے لیے نہیں کرتے، اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے اور رسول اللہ کے جھنڈے کو سربلندی کے لیے فتح کرتے ہیں۔ یہ علاقہ تمہارا ہی ہے، ہم تمہیں اس علاقے سے بے دخل کرنے کے لیے نہیں آئے کہ ہم کہیں کہ بھائی اپنا سامان لو اور جہاں منہ آئے چلے جاؤ۔ اپنا ظاہر ہے کہ وہ سینکڑوں سالوں سے وہاں ہیں تو ان کے کاروبار ہیں، بیوی بچے ہیں، خاندان ہیں، زمینیں ہیں، سب کچھ ہے۔ تو آپ نے فرمایا ہم تمہیں اس زمین سے بے دخل کرنے کے لیے نہیں آئے، بس اس وجہ سے آئے ہیں کہ کل تک اس زمین پر اقتدار اور غلبہ اور مرضی تمہاری تھی، اب اقتدار اور غلبہ اسلام کا ہوگا، مرضی رب کی ہوگی، لہذا تم یہاں رہو۔ اور چونکہ اب تم حاکم نہیں ہو، محکوم ہو، تو سالانہ ہمیں اپنے کاروبار میں سے، اپنی فصل میں سے، اپنے باغات میں سے سالانہ تم ہمیں جزیہ دو گے، سالانہ تم ہمیں ٹیکس دو گے جو یہ، اور اس کے بدلے ہم کیا کریں گے؟ اس کے بدلے تمہاری جان، تمہارے مال کی نگرانی ہماری ذمہ داری ہے، کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، تمہاری حفاظت کی ذمہ داری ہماری، اور چونکہ تمہاری حفاظت کی ذمہ داری کے لیے، جان و مال کی ذمہ داری کے لیے ہمارے افواج تمہارے ارد گرد رہیں گے، لہذا ہمیں خرچوں کی ضرورت تو پڑے گی، اس لیے ٹیکس سالانہ تم نے دینا ہوگا، تمہاری رہائش یہی ہوگی، ایک بات۔ اور پھر دوسری شرط اس میں آپ نے خاص طور پر یہ لکھی کہ تم تو یہاں رہ سکتے ہو، یہاں آ کر آباد کاری بھی کر سکتے ہو، لیکن یہودیوں کو یہاں رہنے کی اجازت نہیں ہوگی، یہودی یہاں نہیں رہ سکتے،
انہوں نے بڑی گزارشات کی تو آپ نے فرمایا یہودی اگر زیارت کے لیے کہیں سے آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں، ان کے مقدس مقامات یہاں پر ہیں، لیکن یہاں بطور رہائشی نہیں رہ سکتے، بطور مقیم یہاں نہیں رہ سکتے۔ یہودی نہ یہاں مکان خرید سکتے ہیں اور نہ ہی خاندان بسا سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی عمارت بنا سکتے ہیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی دور اندیشی دیکھیے، آپ نے عیسائیوں کو تو رہنے کی اجازت دی، یہودیوں کو رہنے کی اجازت کیوں نہیں دی؟ اس لیے کہ آپ جانتے تھے کہ یہودی فسادی ہیں، عیسائیوں میں اتنا فساد نہیں ہے۔ خود قرآن مجید نے کہا کہ اہل کتاب میں سے تم عیسائیوں کو اپنا دوست پاؤ گے، اس لیے کہ ذالک بأن منہم قسیسین ورہبان وانہم لا یستکبرون، اس لیے کہ ان میں بعض علماء ہیں جو حقیقت پسند علماء ہیں، بعض اللہ والے بھی ہیں، بعض خانقاہ والے بھی ہیں، وہ اسلام کو، اہل اسلام کو جانتے ہیں، مانتے ہیں، اور اس لیے کہ وہ تکبر نہیں کرتے اسلام کے مقابلے میں۔ اور فرمائے لیکن تم یہودیوں کو پاؤ گے اشد الناس، ایمان والوں میں سب سے زیادہ دشمنی کرنے والے جو ہوں گے وہ یہودی ہوں گے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ، تم لوگوں میں سب سے زیادہ مسلمانوں کی دشمنی پہ سب سے زیادہ آگے آگے جنہیں دیکھو گے وہ یہودی ہوں گے۔ تو یہ قرآن مجید جو پڑھنے والے تھے نا صحابہ، اسی وجہ سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اس لیے کہ آپ دور اندیش تھے، آپ کتاب اللہ کے عالم بھی ہیں، قاری بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، آپ جانتے تھے کہ انہیں اگر رہنے دیا تو یہ فقط خاموشی سے نہیں رہیں گے، یہ فساد کریں گے۔ اور ان کی دور اندیشی اگر آپ نے دیکھنی ہے تو پھر آج سے زیادہ نہیں 100 سال پیچھے چلے جائیں۔ 1947 میں پاکستان وجود میں آیا، ایک سال کے بعد برطانیہ نے کہا کہ ساری دنیا میں جتنے یہودی ہیں وہ اسرائیل آ جائیں، زیارت کے لیے آ سکتے ہیں، اور کہا کہ زیارت کے لیے بھی آ سکتے ہیں۔ چند 100 کو برطانیہ نے اجازت دی، اور اس زمانے کے جو مسلمان حکمران تھے جو آہستہ آہستہ دم توڑ رہے تھے، انہوں نے بھی خواہی نہ خواہی اجازت دی، اور آہستہ آہستہ وہ جمتے چلے گئے۔ ایک سال پہلے جب وہ آئے تو ایک نقطہ تھے، آج ایک سمندر بن گئے، آج پہاڑ بن گئے۔ ایک سال پہلے آئے تو بے چارے تھے، اور آج ایسے ہو گئے کہ ساری دنیا پر ان کی حکومت ہے، تسلط ہے، غلبہ ہے، اقتدار ہے۔ ان کی مرضی کے بغیر نہ کوئی حاکم بول سکتا ہے اور نہ ہی کوئی میڈیا ایک لفظ نکال سکتا ہے۔ تو یہ سب ان کا فساد ہے نا جو ظاہر ہے۔ اسی وجہ سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہودیوں کو بیت المقدس یعنی یروشلم میں رہنے کی اجازت دی، عیسائیوں کو اجازت دی، یہودیوں کو اجازت نہیں دی۔ اور آپ اکثر و بیشتر کہا کرتے تھے کہ جب اللہ نے انہیں اپنی رحمتوں سے دور کیا ہے تم انہیں قریب مت کرو، جب اللہ نے یہ کہہ دیا کہ یہ امانتوں کے امین نہیں ہیں تو تم ان پر اعتبار اور بھروسہ نہ کرو۔ یہ صحیح حدیث ہے جو امام بیہقی نے سنن الکبریٰ میں روایت کی ہے۔ تو اتنا صاف پیغام ہو جانے کے باوجود اگر آج کے حکمران یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تھوڑی دیر کے لیے غزہ کے معاملے پر چشم پوشی کر لی اور اسرائیل کی فرما برداری کر لی تو ہم بچ جائیں گے، ایسا کبھی نہیں ہوگا، نہ پہلے ایسا ہوا ہے نہ اب ایسا ہوگا۔ یہ فسادی ہیں، ہر زمانے میں، اس زمانے میں بھی فساد کر رہے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ جنہوں نے ان سے دوستی کی وہی بعد میں ان کے دشمن نکلے، انہی کو دشمن بنا کر شہید کیا گیا، مارا گیا، ان کا قلع کما کیا گیا ہے۔ تو یہاں ہم نے گفتگو اس وجہ سے روکی ہے کہ آئندہ کچھ دنوں بعد عیسائیوں کا سب سے بڑا تہوار ہونے والا ہے، کرسمس۔ تو ہمارے بہت سارے لوگ ہیں
جو عیسائیوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں کسی بھی طرح سے، جہاں وہ کام کرتے ہیں، جس آفس میں کام کرتے ہیں یا جس کارخانے میں کام کرتے ہیں وہاں، یا وہ جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں عیسائی ہیں، تو اب مذہبی رواداری اتنی ہو گئی کہ اب ان کی عیدوں میں بھی شمولیت ہونے لگی۔ اب ان کی عیدوں میں جا کر اب وہ بھی ہیپی کرسمس، میری کرسمس کہنے لگ گئے، کرسمس کی مبارکبادی دینے لگ گئے۔ مزید اور قربتیں بڑھیں تو ان کے گرجا گھروں میں جا کر کرسمس کے دن کیک کاٹنے لگ گئے۔ ان کے فادر جو گفتگو کر رہے ہیں وہ کرنے لگ گئے، اور کہا کہ مذہبی رواداری اسی کا نام ہے کہ کسی بھی مذہب میں جب خوشی کے ایام ہوں تو ہر ایک کو اس خوشی میں سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ تو یہ اچھی طرح یاد رکھیے، مذہبی رواداری فقط آپ ہی نہیں جانتے، ہمارے اکابرین بھی جانتے تھے۔ تو ہمارے اکابرین تم سے زیادہ مذہبی رواداری جانتے تھے، اس کے باوجود انہوں نے کبھی بھی نہ عیسائیوں کو اپنے قریب کیا اور نہ ہی بالخصوص یہودیوں کو اپنے قریب کیا، بلکہ حضرت عمر بن خطاب تو برسر منبر یہ کہا کرتے تھے کہ جب اللہ نے انہیں دور کیا ہے تم بھی انہیں دور کرو، جب اللہ نے انہیں امانتوں کا خائن قرار دیا ہے تو تم اپنی امانتوں کا امین انہیں قرار نہ دو، ان سے بچتے رہو، ان پر اعتبار اور بھروسہ نہ کرو۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے حکمران ہوں یا کوئی بھی روشن خیال شخص ہو، مذہبی رواداری اچھی چیز ہے، لیکن ان چیزوں میں اگر وہ مذہبی رواداری کریں تو ہم ان کے پیچھے چلنے والے نہیں، ہم قرآن و سنت کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ مذہبی رواداری جس چیز کا نام ہے حضرت عمر سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ اس پر گفتگو انشاءاللہ اگلی نشستوں میں انشاءاللہ ترتیب سے ہوگی اور تفصیل سے ہوگی۔ یہاں تو ایک گفتگو تھی، تھوڑی سی بات تھی، اس وجہ سے ہم نے بیان کر دیے۔ اب اس کے بعد جب یہ شرائط نامہ لکھنے کی باری آئی، یہ بڑی خوبصورت گفتگو ہے جسے ابن کثیر نے لکھا۔ اب یہ شرائط نامہ جب لکھنے کی باری آئی تو لکھے گا کون؟ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ہم نے پہلے کہا مردم شناس ہیں، بندے کی خوبی کو پہچاننے والے ہیں، کس جگہ کون سا بندہ صحیح طور پر کام آئے گا، اگر سیکھنا ہے تو حضرت عمر بن خطاب کی سیرت سے سیکھیے۔ اب یہ بیت المقدس کی چابی اور اس کی شرائط لکھنے کے لیے جسے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے منتخب کیا وہ کون سی ہستی ہیں؟ جب لوگوں نے پوچھا یہ شرائط نامہ کون لکھے گا تو فرمایا شرائط نامہ وہی لکھے گا جو زندگی بھر اللہ کی وحی کو لکھا کرتا تھا۔ شرائط نامہ کا کاتب کون ہوگا؟ تو فرمایا کاتب شرائط نامہ وہی ہوگا جو کاتب وحی ہے۔ کون؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ یہ تاریخی باتیں یاد رکھیں گے نا، کوئی آپ کو گمراہ نہ کر پائے گا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس طرح امانتوں کے امین ہیں کہ جب رب کے کلام کے لکھنے کی بات آئے تو رسول اللہ امیر معاویہ کو پکاریں، اور جب بیت المقدس کے شرائط لکھنے کی بات آئے تو امیر المومنین امیر معاویہ کو پکاریں۔ تو جب یہ ایسے امانتوں کے امین ہیں تو ہم کیسے انہیں کہہ دیں کہ یہ خائن ہیں؟ ہم کیسے کہہ دیں کہ ان کا کردار غلط تھا؟ ہم سے زیادہ وہ احباب جاننے والے تھے۔ اب جب شرائط نامہ لکھ دیا گیا جس کی کچھ تفصیل ہم نے بتا دی، تو اب شرائط نامہ پہ دستخط بھی تو ہونے ہیں نا۔ ان کی طرف سے 4 افراد نے دستخط کیے، اور آج بھی دنیا کے کسی عجائب خانے میں یہ دستخط اور شرائط نامہ موجود ہے، یہ موجود ہے۔ جیسے کہ ہم نے مطالعہ سے معلوم کیا، لیکن مجھے صحیح طور پر پتہ نہ چلا کہ یہ کس جگہ ہے، لیکن اتنا ہے کہ یہ موجود ہے۔
تو ان کے شرائط نامہ میں ان کی طرف سے 4 احباب آئے۔ اب جب امیر المومنین سے کہا گیا کہ آپ کی جانب سے بھی 4 احباب اس شرائط نامہ پر دستخط کریں، تو اب امیر المومنین نے دستخط کے لیے کن کن احباب کو متعین کیا، منتخب کیا۔ اب یہ دیکھیں، ان کی دور اندیشی دیکھیں۔ آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے عبد الرحمن بن عوف تشریف لائیں، صحابی رسول ہے، جلیل القدر صحابی رسول۔ آپ آئے، فرمائیں دستخط کیجئے، دستخط کیا، سائن کیا، اپنا نام لکھا۔ اب فرمایا کہ حضرت خالد ابن ولید آئے، تو حضرت خالد ابن ولید آگے بڑھے، انہوں نے سائن کیے، دستخط کیے۔ تیسرا کون دستخط کرے گا؟ فرمایا حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ، یہ آئیں دستخط کریں۔ انہوں نے دستخط کیا۔ پھر پوچھا کہ اب چوتھا دستخط کون کرے گا؟ فرمایا جس نے شرائط لکھے ہیں چوتھا دستخط وہی کرے گا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ یہ جو 4 نام میں نے گنوائے ہیں نا، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت خالد ابن ولید، حضرت عمر بن العاص اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، ان میں پہلا نام تو نکال دیجئے، حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ یہ ان کے حوالے سے تو کوئی تنازع نہیں ہے۔ ان کے علاوہ یہ جو 3 نام ہیں نا، خالد بن ولید اور عمر بن العاص اور امیر معاویہ، آج کے دن تک سب سے زیادہ متنازع شخصیت یہی ہے۔ حتیٰ کہ جو صحابہ کو مانتے ہیں وہ بھی ان کے حوالے سے شکوک و شبہات ظاہر کرتے، اور جو صحابہ کو نہیں مانتے وہ تو العیاذ باللہ انہیں گالیاں دیتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید کو ہم تو سیف اللہ کہتے ہیں نا، ذرا ان سے پوچھیں جو صحابہ کو نہیں مانتے وہ تو نہ جانے کیا کیا کہہ دیتے انہیں۔ حضرت عمر بن العاص، آپ کو تو یہ نام نیا لگے گا لیکن مخالفین کے نزدیک یہ نیا نام نہیں ہے۔ اور حضرت امیر معاویہ تو امیر معاویہ ہیں، یہ تو مشہور ہی ہیں، جو محبین ہیں ان کے نزدیک بھی مشہور ہیں، جو مخالفین ہیں ان کے نزدیک بھی مشہور ہیں۔ تو یہ 3 نام متنازع شخصیت ہیں، یہ تینوں اس زمانے میں متنازع شخصیت ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، صحابی رسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منظور نظر، صحابی رسول، اسلام کے دوسرے خلیفہ، اور رسول اللہ نے فرمایا حق عمر کی زبان پر بولتا ہے، حق عمر کے دل پر جاری ہوتا ہے۔ اگر یہ تینوں شخصیات متنازع تھے تو بیت المقدس کے شرائط نامے میں ان تینوں شخصیات کے دستخط کیوں کروائے گئے؟ کیوں کروائے گئے؟ کیا ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ متنازع شخصیات ہیں؟ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا بیت المقدس کے شرائط نامہ میں ان 4 افراد کے دستخط لینا اس بات کی دلیل ہے، یہ بتاتا ہے کہ یہ تینوں احباب، یہ 4 احباب قیامت تک کے لیے غیر متنازع ہیں، اس لیے کہ جو بیت المقدس کا امین ہے وہ اسلام کی تمام امانتوں کا امین ہوگا۔ تو یہ چلتے چلتے اپنا عقیدہ بھی درست کرتے جائیے نا۔ تو اب کہتے ہیں کہ اب آپ داخل ہوئے، شرائط بھی ہو گئے، شرائط لکھنے والا بھی معلوم ہو گیا، عقیدہ بھی معلوم ہو گیا، شرائط نامہ پر جن احباب نے، جن صحابہ کرام نے دستخط کیے ان کا نام بھی معلوم ہو گیا، اور امیر المومنین نے ان سے دستخط کرائے۔ تو اس کی وجہ کیا تھی؟ شاید امیر المومنین جانتے تھے کہ آگے جا کر ان احباب کو نہ جانے کیا کیا کہا جائے گا، ظالم کہا جائے گا، غاصب کہا جائے گا، خائن کہا جائے گا، تو پہلے ہی بیت المقدس کے شرائط نامہ میں ان کے دستخط لے لو، تاکہ جو اس تاریخی روایت کو پڑھے اسے معلوم ہو جائے یہ تمام احباب تو بیت المقدس کی امانتوں کے امین ہیں۔ تو جو بیت المقدس کے امانتوں کے امین ہیں وہی اسلام کی تمام تر عقائد و اعمال کی امانتوں کے امین ہوں گے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب کہتے ہیں جب تمام معمولات ہو گئے، اختیار مل گئے، اب امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ چلے بیت المقدس کے دورے پر۔
اب یہاں سے گفتگو تھوڑی تیزی کے ساتھ ہم لے جائیں گے۔ اب آپ بیت المقدس کے دورے پر چلے، مختلف جگہوں میں دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں ہمیں جو بتایا گیا ان میں سے کوئی عمارت تو ہے ہی نہیں، کوئی بھی عمارت نہیں ہے۔ اس لیے کہ کئی سال گزر گئے، کئی 100 سال گزر گئے، کوئی عمارت نہیں ہے۔ اور جو بھی عمارت موجود تھی عیسائیوں نے ساری عمارتیں توڑ دی۔ کیوں توڑ دی؟ اس لیے کہ انہیں غصہ یہودیوں پر تھا کہ انہوں نے ان کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، ان کے عقیدے کے مطابق تو صلیب دے دی نا، تو انہیں غصہ تھا۔ اس وجہ سے اسی غصے کے تحت تو انہوں نے بیت المقدس فتح کیا، اور فتح کرنے کے بعد سب کچھ مسمار کر دیا۔ تو امیر المومنین جب بیت المقدس کا دورہ کرتے ہیں تو تاریخی نشانیوں میں سے کوئی تاریخی نشانی انہیں ملتی نہیں۔ آپ چلے، سب سے پہلے آپ نے حضرت کعب احبار کو بلایا۔ کعب احبار یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے لیکن مسلمان ہو گئے تھے۔ فرمایا ہمیں تو یہ علاقہ سمجھ ہی نہیں آتا کہ یہاں کس جگہ کون سی چیز تھی، کون سی عمارت تھی۔ کعب احبار کو معلوم ہے، انہیں بلایا۔ آپ نے ان سے پوچھا یہ بتائیں کہ مقام صخرہ کہاں ہے؟ سب سے پہلے آپ نے یہ پوچھا مقام صخرہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا مقام صخرہ کا کیا کریں گے؟ فرمایا میرے نبی اسی مقام سے معراج پر گئے تھے، اسی مقام سے، اسی پتھر پر، اسی چٹان پر کھڑے ہو کر رسول اللہ معراج پر گئے تھے۔ تو میرے لیے لازم ہے کہ رسول اللہ کے نشان قدم کو تلاش کروں اور اسے مبارک جگہ بناؤں تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے وہ جگہ نمایاں ہو جائے۔ تو یہاں سے ایک اور بات سمجھ میں آئی نا کہ جو واقعی خادم ہوتے ہیں نا تو وہ رسول اللہ کے نشانات کو مٹایا نہیں کرتے۔ خادمین کا کام مٹانا نہیں ہوتا ہے، مٹے ہوئے نشانات کو تلاش کر کے دوبارہ نمایاں کرنا ہوتا ہے۔ تو آج جو خاتم الحرمین اور شریفین بنے ہوئے ہیں نا، انہوں نے تو رسول اللہ کے تقریباً 80% نشانات کو مسمار کر دیا ہے، بے نام کر دیا ہے۔ تو اگر کتاب و سنت کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نشانات مٹانے کے لیے نہیں، نشانات مٹے ہوئے نشانات کو دوبارہ نمایاں کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر مبارک مقامات مٹانے کے لیے ہوتے تو بیت المقدس میں جا کر سب سے پہلے امیر المومنین مقام صخرہ کو تلاش نہ کرتے۔ تو حضرت کعب احبار کو معلوم تھا، آپ لے کر گئے، ایک اونچی جگہ لے کر گئے، فرمایا یہی مقام صخرہ ہے۔ تو آپ نے اس جگہ ایک چھوٹی سی مسجد بنائی اور وہاں نماز ادا فرمائی، اور پھر اب آپ کعب احبار سے آپ نے توجہ ہٹائی اور فرمایا عیسائیوں کے جو سب سے بڑے عالم ہیں انہیں بلاؤ۔ وہاں وہ آئے، آپ نے فرمایا مسجد داؤد کہاں ہے وہ بتاؤ، مسجد داؤد بتاؤ۔ تو اب وہ عیسائی تھا، ظاہر ہے کہ اسے یہودیوں سے تعصب تو ہے، وہ صحیح طور پر تھوڑا ہی بتائے گا، اور وہ امیر المومنین کو بھی اناڑے ہی سمجھ رہا تھا۔ تو وہ کبھی لے کر گیا اپنے سب سے بڑے کلیسا کے پاس، چلتے چلتے دور پہاڑ کے اوپر کلیسا کے اوپر لے کر گیا اور کہا یہی مسجد داؤد ہے۔ آپ نے فرمایا تم جھوٹ بولتے ہو، صحیح جگہ مجھے بتاؤ۔ وہ پھر دوسری جگہ، جس جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دیا گیا، اس جگہ ایک بڑا سا کلیسا انہوں نے بنایا تھا، اس لیے کہ اقتدار انہیں کی تھی تو انہوں نے اپنی عبادت گاہوں کو سجا کے رکھا تھا، کہا یہی مسجد داؤد ہے۔ آپ نے فرمایا تم جھوٹ بولتے ہو، صحیح جگہ بتاؤ، اب یہ جگہ میری ملکیت ہے۔ پھر وہ دوسری جگہ لے کر گیا، لیکن جب امیر المومنین نے دیکھ لیا یہ تعصب کا شکار ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، سچ نہیں بول رہا، آپ نے ایک طاہرانہ نظرداری ڈالی پوری بستی پر، پوری آبادی پر، اور ایک پتلی سی گلی سے چلے۔ جب آپ چلے تو پیچھے پیچھے جتنے مجاہدین تھے وہ بھی چلے، جتنے لوگ تھے وہ بھی چلے، ظاہر ہے کہ پورا ایک قافلہ چل رہا تھا نا۔ ایک پتلی سی گلی سے چلے، اور پھر کہتے ہیں چلنے کے بعد اب آگے ایک چھوٹی سی جگہ آئی جس سے گھٹنوں کے بل ہی بندہ چل کے پار ہو سکتا ہے، اگر ایسے چلے گا تو اسے جھکنا پڑے گا۔ تو کہتے امیر المومنین جب آپ نے دیکھا آگے تک جانے کا راستہ ہے تو پھر آپ گھٹنوں سے چلے۔ گھٹنوں سے چلتے ہوئے جب تھوڑی دور گئے تو دیکھا آگے کھلا میدان ہے، اور آگے کھلا میدان ہے لیکن وہ میدان کوڑے دان میں تبدیل ہے۔
وہاں عیسائی بیت المقدس کا سارا کچرا وہیں لا کر جمع کرتے تھے، حتیٰ کہ کتابوں میں لکھا کہ عیسائی عورتیں اپنے گندے کپڑے بھی لا کر وہیں پھینکا کرتی تھیں، تعصب کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے اس راہب نے پوچھا، آپ اس کوڑے دان پر کیوں آ گئے؟ فرمایا کہ یہی مسجد داؤد ہے۔ کہا آپ کو کیسے پتا؟ کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بتایا تھا کہ جب تم بیت المقدس فتح کرو گے تو دیکھو یہ جگہ بھولنا نہیں، آج وہ جگہ تبدیل ہو گئی ہے، کوئی چیز نہیں ہے، لیکن مجھے معلوم ہے تمہارے ہاتھ ہی بیت المقدس فتح ہوگا تو میں تمہیں نشانی بتاتا ہوں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خواب میں آ کر یہ ساری جگہ کی نشانی دہی کر دی تھی، میں تو تمہیں آزمانے کے لیے پوچھ رہا تھا کہ تم میں سچائی کتنی ہے۔ فرمایا عجیب بات ہے، جو داؤد علیہ السلام کی مسجد تھی تم نے اسے کوڑے دان میں تبدیل کر دیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ چشم فلک نے منظر دیکھا، امیر المومنین نے ایک مٹھی بھر کر کوڑا اٹھایا، اپنے دامن میں رکھا، ایک اور مٹھی بھری دامن میں رکھا، جب دامن بھر گیا تو آپ لے کر چلے دور پھینکنے کے لیے۔ ایک سپاہی آ گیا، مجھے دے دیجئے، اس نے اپنے ڈھال میں وہ کوڑا لے لیا، جب دیکھا تو جتنے سپاہی تھے سب کوڑا سمیٹنے پر لگ گئے۔ کہتے ہیں کہ چند منٹوں کے بعد وہ جگہ بالکل صاف ہو گئی، بالکل صاف ہو گئی۔ پھر آپ نے اس جگہ، آپ نے فرمایا اس جگہ کو پانی سے دھو۔ جب پانی سے دھو لیا گیا تو ایک زمین، ہموار زمین بالکل نمایاں ہو گئی۔ حضرت امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے اس جگہ بھی ایک چھوٹی سی کچی اینٹوں سے جلدی جلدی ایک مسجد بنائی، اور اس مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے، اب یہ وقت یا تو ظہر کا تھا یا عصر کا تھا، تو کہتے ہیں کہ اب یہ نئی مسجد ہے، اس مسجد میں اذان کون دے گا؟ پھر یہاں مردم شناسی کی بات آتی ہے۔ فرمایا اس جگہ اذان وہی دے گا جس نے کعبہ کی چھت پہ اذان دیا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو آپ نے بلایا، حضرت بلال حبشی بھی وہاں موجود تھے، جہاد میں موجود تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے اس جگہ اذان دی، اور پھر نماز ظہر یا عصر ادا کی گئی، اور پھر ادا کرنے کے بعد وہ چھوٹی سی جگہ تھی اور چند صحابہ کرام کو آپ نے وہیں رکھا تبلیغ دین کے لیے، مسائل کے حل کرنے کے لیے۔ پھر آپ کچھ ضروری کام نمٹانے کے بعد مدینہ تشریف لے آئے۔ اس واقعے کے 69 سال بعد عبد الملک بن مروان نے انہی دونوں مسجدوں کو صحیح طور پر آراستہ کیا۔ ان مسجدوں میں سے ایک مسجد کو مسجد صخرہ کہتے ہیں، جو سونے کے گنبد والی مسجد ہے، 6 کونوں والی مسجد ہے، سنہرے گنبد والی مسجد ہے، اس مسجد کو مسجد صخرہ کہتے ہیں۔ اس مسجد صخرہ کو تلاش کیا تھا حضرت امیر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے، اور جس جگہ کوڑا دان تھا جس کوڑے کو صاف کیا، جہاں آپ نے مسجد بنائی تھی، اسی مسجد کو آج مسجد اقصی کہتے ہیں، اسی مسجد کو آج مسجد اقصی کہتے ہیں۔ تو کعبے پہ سب سے پہلی اذان کس نے دی؟ حضرت بلال حبشی نے۔ مسجد اقصی پہ سب سے پہلی اذان کس نے دی؟ بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے۔ یہ تاریخی جب یہ کڑیاں ملائیں گے نا تو آپ کو صحابہ کرام کی شان بھی معلوم ہوگی، مقام و مرتبے کا علم بھی ہوگا۔ تو آج یہ جو سرمئی رنگ کی مسجد ہے نا، یہ مسجد اقصی ہے، اور گولڈن رنگ کی جو مسجد ہے، سنہرے رنگ کے گنبد والی جو مسجد ہے، اس مسجد کا نام مسجد صخرہ ہے۔ یہ بات یہاں تک طے ہو گئی نا کہ مسجد صخرہ بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دریافت کی، اور مسجد اقصی بھی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دریافت کی اور وہاں مسجد بنائی۔ یہاں تک تو گفتگو ختم ہو گئی، اب چند فوائد ہیں جو ہم نے بتانے ہیں۔ جب آپ یہ سمجھ گئے تو اب آپ کے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے، اتنے پڑھے لکھے تو آپ ہیں، اگر نہیں آتی تو پھر اپنے مطالعے پر آپ کو رونا چاہیے کہ جب مسجد اقصی عمر بن خطاب نے بنائی تو معراج کی شب رسول اللہ نے کس مسجد اقصی پہ نماز ادا کی تھی؟
1,24,000 کم و بیش صحابہ انبیاء کرام کی امامت رسول اللہ نے فرمائی۔ مسجد اقصیٰ تو سن ہجری 15 میں مسجد اقصیٰ فتح ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت سے پہلے مسجد اقصیٰ میں آپ نے نماز ادا فرمائی، اور اس واقعے کو جب قرآن مجید نے بیان کیا تو مسجد اقصیٰ کے لفظ ہی بیان کیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ تو جب مسجد اقصیٰ عمر بن خطاب نے تعمیر کی تو اس واقعے سے کم و بیش 15 سے 20 سال پہلے رسول اللہ نے جو معراج کی شب مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھائی وہ کون سی مسجد اقصیٰ تھی؟ جب آپ ان دونوں کو ملائیں گے تو اس کا جواب یہی ہوگا کہ مسجد اقصیٰ کسی ایک عمارت کا نام نہیں ہے، مسجد اقصیٰ اصل میں اس جگہ کا نام ہے، اس زمین کا نام ہے۔ بالکل اسی طرح اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کعبہ اس چار دیواری کا نام نہیں ہے، کعبہ اس زمین کا نام ہے۔ اسی وجہ سے فقہا نے فرمایا اگر کسی حادثہ کے تحت کعبہ کی چار دیواری گر جائے، خدا نہ اللہ اس کے شرف کو آباد رکھے اور دشمنوں کی دشمنی سے اور ظالمین کی نظروں سے محفوظ رکھے، لیکن یہ ایک اندازہ ہے، اور فرمائے اور ماضی میں ایسا ہوا بھی ہے۔ چل ایک بار اگر خدا نہ خواستہ خانہ کعبہ کی چار دیواری ٹوٹ جائے، ختم ہو جائے اور اس کی نشانی ختم ہو جائے تو مسلمان نماز کہاں پڑھیں گے؟ کس طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے؟ تو فرمائے اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے جو خانہ کعبہ کی سمت ہے، اس لیے کہ ہمارے نزدیک خانہ کعبہ قبلہ اس چار دیواری کا نام نہیں ہے، اس زمین کا نام ہے۔ اس زمین سے اندر تک جہاں تک چلے جائیں کعبہ ہے، اوپر تک جہاں تک چلے جائیں کعبہ ہے۔ تو اسی طرح مسجد اقصیٰ بھی کسی چار دیواری کا نام نہیں ہے، مسجد اقصیٰ اس پوری زمین کا نام ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ جہاں پہ بھی آپ نے نماز پڑھائی تو بے شک آپ نے مسجد اقصیٰ میں ہی نماز پڑھائی۔ اور تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جس جگہ مسجد بنائی تھی وہ جگہ کون سی تھی جس کو آج ہم مسجد اقصیٰ کہتے ہیں؟ تو آپ نے مسجد داود پر حضرت داود علیہ السلام کی مسجد پر مسجد اقصیٰ بنائی تھی۔ تو آپ نے حضرت داود علیہ السلام کی گمنام مسجد کو تلاش کر کے اس جگہ مسجد اقصیٰ کیوں بنائی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہی جگہ ہیکل سلیمانی کی تھی۔ حضرت داود علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی کو بنانے کا آغاز کیا تھا نا، پھر ان کے وصال کے بعد آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی پوری تعمیر کی۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جس جگہ مسجد بنائی، آج جو سرمئی گنبد والی مسجد ہے، اس کا احاطہ بہت بڑا ہے، تو یہ اس جگہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے چھوٹی سی مسجد بنائی تھی، اور 70-69 سال کے بعد عبد الملک بن مروان نے یہ مسجد بنائی تھی جو آج تک موجود ہے۔ تو یہ مسجد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کیوں بنائی تھی؟ آپ کا یہ ایمان تھا کہ یہ مسجد داود ہے، اور جسے ہم مسجد داود کہتے یا بعد میں جس جگہ کو ہم مسجد اقصیٰ کہتے ہیں، عیسائی اور یہودی اسی جگہ کو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ تو اب یہاں تک جب گفتگو ہو گئی تو اب آپ کو بات سمجھنا مزید آسان ہو جائے گا۔ اب یہ بتائیں کہ ہیکل سلیمانی پہلے بنی تھی یا مسجد اقصیٰ پہلے بنی؟ آپ سب کہیں گے ہیکل سلیمانی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنائی، اور مسجد اقصیٰ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بنائی۔ تو پہلے کون سی عمارت تھی؟
تو ہیکل سلیمانی ہوئی نا. جب اس کی جگہ ختم ہو گئی تو اسی جگہ حضرت عمر بن خطاب نے مسجد بنا دی. تو آج یہودی چاہتے ہیں کہ ہماری پرانی جگہ جو ہیکل سلیمانی کی تھی دوبارہ حضرت عمر نے اس جگہ مسجد بنا دی تھی، لہذا اس مسجد کو توڑ کر دوبارہ ہم ہیکل سلیمانی بنائیں گے. اب اس میں دو باتیں ہیں جو غور طلب ہیں. اگر آپ یہ تاریخی روایت دیکھیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا، سرسری نظر ڈالیں تو آپ کہیں گے کہ ان کا دعویٰ تو صحیح ہے، اس لیے کہ پہلے تو ہیکل سلیمانی ہی تھی، بعد میں حضرت عمر بن خطاب نے وہاں مسجد بنا دی. تو ان کی جگہ پر کسی دوسرے نے مسجد بنا دی، تو جب پہلا اگر لینا چاہے دعویٰ کرے تو اس کا دعویٰ تو اگر دیکھا جائے تو صحیح ہے. وہ اگر مسجد اقصی العیاذ باللہ توڑ کر ہیکل سلیمانی تیسری بار بنانا چاہتے ہیں تو ایسا لگتا ہے یہ تو حق بجانب ہے. تو پھر ساری دنیا میں شور کیوں ہو رہا ہے کہ ہم مسجد اقصی کو توڑنے نہیں دیں گے، ہم مسجد اقصی کو بے آباد ہونے نہیں دیں گے؟ وہ جگہ تو انہی کی تھی. تو جب آپ پڑھیں گے نہیں، جب آپ مطالعہ نہیں کریں گے نا تو ایسے ہی پھنسیں گے. اسی وجہ سے ہم اکثر و بیشتر کہتے ہیں یہ جو دور ہے یہ مطالعے کا دور ہے. ہمارے جو نوجوان ہیں وہ مطالعہ کریں، اگر مطالعہ نہیں کریں گے تو پھر پھنسیں گے. اس لیے کہ سارا میڈیا انہی کا ہے، وہ اس طرح کے اعتراض کرتے ہیں تو پھر آپ کے ہاں جواب نہیں ہے. کہتے یہودیوں کو تم برا کہتے ہو اور جب اتحیات میں تم پڑھتے ہو تو یہودیوں پر سلام بھیجتے ہو. آل ابراہیم سے کون مراد ہے؟ یہودی مراد ہے نا. تو جب یہودی برے تھے تو پھر آل ابراہیم پر تم سلام کیوں بھیجتے ہو؟ آل ابراہیم تو ہم ہیں. تو پھر اس کا بھی جواب آنا چاہیے. اگر مطالعہ نہیں کریں گے، علماء کی سنگت اختیار نہیں کریں گے تو یہ دور ایسے شاطر لوگوں کا ہے. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں اپنا عقیدہ بھی مضبوط رکھیے، علماء کے ساتھ سنگت اختیار کیجئے، ورنہ ایسے ایسے سوالات آتے ہیں کہ بندہ پھر چکرا جاتا ہے. تو اب یہ بات تو سمجھ میں آ گئی نا کہ پہلے ہیکل سلیمانی کی تعمیر تھی، اس کے کئی سو سالوں بعد حضرت عمر بن خطاب نے جب بیت المقدس فتح کیا تو وہاں مسجد اقصی کی تعمیر کی. تو آپ نے ہیکل سلیمانی کی جگہ پہ مسجد اقصی کی تعمیر کی، تو اب وہ دوبارہ توڑ کر اسی جگہ اگر ہیکل سلیمانی بنانا چاہتے ہیں تو یہ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ ان کا حق تھا، اس لیے کہ پہلے ہیکل سلیمانی تھی. تو اب یہ تو ایک سوال ہے، اور یہ ایسا سوال ہے کہ یہودی بھی کرتے، عیسائی بھی کرتے، اور اکثر و بیشتر جو وہ لوگ جو ان کی جانب مائل ہیں، جو مسلمان ہیں لیکن دینی مطالعے میں گہرائی نہیں ہے، وہ بھی انہی کی جانب مائل ہو جاتے. بسا اوقات تو ہمارے اسمبلیوں سے آواز آتی ہے کہ جب اللہ نے یہ طے کر دیا ہے کہ بیت اللہ مسلمانوں کا ہے، بیت المقدس عیسائی یہودیوں کا ہے، تو پھر جھگڑا نہ کرو، دے دو انہیں. یہ باتیں وہی کہتے ہیں جنہوں نے اسلام کو پڑھا نہیں ہے. تو یہ اعتراض ذہن میں رکھیے. اب یہ حدیث سنیے جو صحیح بخاری کی ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث روایت ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے عرض کی، قلت یا رسول اللہ ایو مسجد وطیا اولا، یا رسول اللہ زمین پر سب سے پہلی کون سی مسجد ہے جو بنائی گئی؟ قال المسجد الحرام. آپ نے فرمایا زمین پر سب سے پہلی اللہ کی عبادت گاہ بطور مسجد جو جگہ بنائی گئی وہ مسجد حرام ہے، بیت اللہ شریف ہے. قلتو، پھر کرتے ہیں میں نے عرض کی، ثم ایو، پھر اس کے بعد زمین پر مسجد سب سے پہلی دوسری بار مسجد حرام کے بعد دوسری مرتبہ سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی، یعنی دوسری مسجد کون سی بنائی گئی؟ قال ثم المسجد الاقصی، فرمایا دوسری مسجد مسجد اقصی ہے جو بنائی گئی. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اور پھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے پوچھا، قلت کم کان بینہما، ان دونوں مسجدوں کی تعمیر میں کتنے عرصے کا فاصلہ ہے؟ قال 40، آپ نے فرمایا 40 سالوں کا فاصلہ ہے. تو آدم علیہ السلام سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ 40 سالوں کا نہیں ہے،
قریباً 1500 سال کا ہے۔ تو یہ مسجد اقصی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسی جگہ ہیکل سلیمانی بنائی۔ تو وہ کہتے ہیں پہلے ہماری عمارت تھی لہذا ہماری عمارت ہونی چاہیے، جبکہ اس حدیث میں ہے کہ سب سے پہلی مسجد حرام ہے اور دوسری مسجد اقصی ہے، اور ان دونوں کے درمیان میں تعمیری فاصلہ کتنا ہے، کتنی مدت کا فاصلہ؟ فرمایا 40 سالوں کا فاصلہ ہے۔ تو اس کی شرح کرتے ہوئے شارحین نے لکھا کہ مسجد حرام حضرت آدم علیہ السلام نے بنائی، اور اس کے 40 سال کے بعد مسجد اقصی حضرت آدم علیہ السلام نے بنائی۔ تو اس کے 1000 سال بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسی جگہ ہیکل سلیمانی بنائی۔ تو اب بتائیے کہ وہ جگہ اصل میں ہیکل سلیمانی کی تھی یا مسجد اقصی کی ہی تھی؟ تو آپ کہیں گے کہ وہ جگہ مسجد اقصی کی ہی تھی، اس لیے کہ سلیمان علیہ السلام تو بہت بعد میں آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے سب سے پہلے مسجد حرام کی تعمیر کی، اور پھر اس کے بعد مسجد اقصی کی تعمیر کی۔ اب اسے اور اچھے انداز سے سمجھ جائیے، قرآن مجید میں ہے مسجد حرام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، تو کہتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام نے بیت الحرام کی تعمیر کی تھی تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسے تعمیر کی؟ تو فرماتے ہیں کہ مرور زمانہ سے وہ تعمیر گر گئی، ختم ہو گئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کی بنیاد پر دوبارہ سے تعمیر کی تھی۔ تو جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کی بنیاد پر بیت الحرام کی تعمیر کی تھی، اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کی بنائی ہوئی مسجد اقصی کی بنیاد پر مسجد تعمیر کی تھی۔ اس کا نام یہودیوں نے، عیسائیوں نے ہیکل رکھ دیا، ورنہ وہ اصل میں مسجد ہی تھی جو حضرت آدم علیہ السلام نے بنائی تھی۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں جب وہ شروع زمانے سے مسجد تھی تو آج بھی مسجد ہوگی، آئندہ بھی مسجد ہی رہے گی۔ یہ تاریخی باتیں جب آپ یاد رکھیں گے آپ کا عقیدہ مضبوط ہوگا، اور آپ یہ کہنے پر گھبرائیں گے نہیں، شکوک و شبہات پیدا نہیں کریں گے اپنے دل میں کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ وہ جس جگہ کو ہیکل سلیمانی کی جگہ کہتے ہیں، وہ جگہ تو آدم علیہ السلام نے اس جگہ مسجد اقصی بنائی تھی۔ تو جب آدم علیہ السلام نے مسجد اقصی بنائی تو اسی وجہ سے آدم علیہ السلام کی نمائندگی کرتے ہوئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اسی بنیاد پر دوبارہ سے مسجد بنا دی۔ تو اصل تو معاملہ آپ نے کیا ہے، یہودیوں نے کیا، عیسائیوں نے کیا کہ اس جگہ مسجد کی عمارت توڑ کر ہیکل سلیمانی بنا دی، یا وہ ہیکل سلیمانی کی عمارت جو تھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو بنائی تھی اس کا نام آپ نے ہیکل سلیمانی رکھا ہے، جبکہ کتابوں میں ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو عمارت بنائی تھی وہ مسجد ہی بنائی تھی۔ لہذا جتنے انبیاء کرام ہیں تمام انبیاء کرام نے اس جگہ مسجد بنائی، ہیکل نہیں بنائی تھی۔ یہ ایک تاریخی روایت ہے جو ہو گئی۔ اب یہودیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ 2 مرتبہ ہیکل سلیمانی تباہ ہو چکی ہے، مسمار ہو چکی ہے، تیسری بار جب ہم ہیکل سلیمانی کی تعمیر کر دیں گے اور پھر ہمارا وہ صندوق جو غائب ہے، بخت نصر نے جو غائب کیا تھا آج تک ملا نہیں، جب ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہو جائے گی، مسجد اقصی توڑ دیں گے، اس کی جگہ ہیکل سلیمانی کی وہ پورا ڈھانچہ تیار ہے اور پورا نقشہ انہوں نے بنائے رکھا ہے، اور جتنے معمار کام کرنے والے ہیں انہیں بھی تیار کر لیا ہے، جتنے سونے چاندی اور جواہرات لگنے ہیں سب ان کے پاس محفوظ ہیں، بس ایک خاص وقت کا انتظار ہے، اور وہ خاص وقت بھی ہے ان کے نزدیک ایک
لال رنگ کی گائے نمودار ہوگی جو بیت المقدس میں آئے گی، اور وہ لال رنگ کی گائے ایسی ہوگی کہ اور گائیوں سے بالکل ممتاز ہوگی۔ ان کی کتابوں میں لکھا ہے جب وہ گائے نمودار ہوگی تو یہ وقت ہوگا اللہ کی جانب سے اشارے کا کہ اب مسجد اقصی توڑ دو، اس جگہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرو۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہوگی اور اس کی بنیاد پر اس گائے کا خون شامل کیا جائے گا جس سے وہ جگہ پاکیزہ تر ہو جائے گی۔ پھر وہ صندوق بھی مل جائے گا جس کے بارے میں آج تک بتایا نہیں گیا اور کسی کتاب میں نہیں ملا۔ اندازہ کرنے والے اندازہ کرتے ہیں، بعضوں نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کے زمانے میں وہ اردن چلے گئے تھے، اردن کی کسی پہاڑ میں بتاتے، بعضوں کے نزدیک وہ ایتھوپیا میں ہے، الگ الگ تخمینے ہیں، لیکن حتمی قول کسی کا نہیں ہے۔ اور اسی صندوق کی تلاش کے لیے آج بیت المقدس کے نیچے سرنگوں کا جال بچھا دیا گیا ہے۔ وہ تلاش کر رہے ہیں کہ مٹی کے اندر کہیں تو وہ صندوق ملے۔ پورے اس خطے کو انہوں نے سرنگوں کا جال بنا دیا اور اس کے اطراف میں قبرستان بنا دیا تاکہ قبرستان کے بہانے بھی کھودنا ہوتا ہے تاکہ کہیں سے وہ صندوق مل جائے، لیکن صندوق نہیں ملتا۔ وہ ان کا عقیدہ ہے کہ جب ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہوگی تو صندوق ملے گا، پھر وہ صندوق لا کر رکھ دیں گے جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ اور پھر ان کے عقیدے کے مطابق ایک پتھر بھی ہے، چھوٹا سا پتھر ہے جسے حجر داودی کہتے ہیں، وہ پتھر بھی لایا جائے گا اور ہیکل سلیمانی کے اندر وہ پتھر بھی رکھا جائے گا۔ اب وہ پتھر کیا ہے؟ آپ بالکل پہلی نشست میں چلیے، حضرت داود علیہ السلام نے جب جالوت کو قتل کیا تو طالوت نے داود علیہ السلام کو بادشاہ بنا دیا، تو داود علیہ السلام کے سر پر بادشاہت کی تاج پوشی جس پتھر پر چڑھ کے کی گئی تھی وہ پتھر ہے بڑا مبارک، اور اس پتھر کا نام ہے حجر داودی۔ یعنی داود علیہ السلام اسی پتھر پر کھڑے تھے کہ آپ کو بادشاہت کا تاج پہنایا گیا۔ تو وہ پتھر کہاں غائب ہو گیا؟ بخت نصر وہ پتھر لے کر نہیں گیا تھا۔ آخری مرتبہ جب ہیکل سلیمانی کو مسمار کیا، رومیوں نے، عیسائیوں نے مسمار کیا تھا، تو وہ حجر داودی لے کر چلے گئے، اور آج حجر داودی برطانیہ میں موجود ہے۔ برطانیہ میں جتنے بادشاہ تاج پوشی کرتے ہیں تو انہوں نے ایک تخت بنایا ہوا ہے اور اس تخت کے نیچے وہ پتھر بطور تبرک رکھا ہوا ہے۔ جتنے بادشاہ تاج پوشی ہو، جتنے بادشاہوں کی یا رانیوں کی تاج پوشی ہوتی ہے اسی تخت پر بیٹھا کر تاج پوشی ہوتی ہے، اور وہ مبارک پتھر اسی تخت کے نیچے لگا ہوا ہے۔ تو وہ پتھر ان کے پاس تو موجود ہے، اس لیے کہ اس زمانے میں عیسائی اور یہودی وہ ایک بنے ہوئے ہیں، تو وہ پتھر تو آ جائے گا، ہیکل سلیمانی کی تعمیر بھی ہو جائے گی۔ صندوق کا بھی ان کے یہاں ہے کہ اگر جب یہ پتھر آ جائے، ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہو جائے تو وہ صندوق بھی خود بخود آ جائے گا۔ جب یہ تینوں چیزیں آ جائیں تو پھر ہمارا آخری نبی آئے گا، آخری نبی آئے گا جسے وہ کہتے ہیں مسیحا، ہمارا آخری نبی آئے گا۔ ہم اسی کو دجال کہتے ہیں، یہودی اسی کو اپنا نبی کہتے ہیں۔ تو جس کا نبی فسادی ہے، امتی فسادی کیوں نہ ہوگا؟ تو ذرا غور کریں، دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا۔ تو ان کے نزدیک جب یہ تینوں چیزیں مکمل ہو جائیں گی تو ان کا اینٹی کرائس آئے گا، یعنی فتنوں اور فساد کو دور کرنے والا آخری نبی آئے گا، اور جب وہ آئے گا تو ساری دنیا میں انہی کی حکومت ہوگی، انہی کی بادشاہت ہوگی، اور اسی وجہ سے وہ ساری دنیا سے ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں، اسرائیل میں جمع ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے ساری دنیا میں وہ بکھرے ہوئے تھے، اسرائیل میں وہ جمع ہوئے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ان کا جمع ہونا ان کی بادشاہت کے لیے نہیں ہے بلکہ ان کی تباہی کے لیے ہے، یہ رب کا قانون ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود سورہ بنی اسرائیل کے آخری میں ارشاد فرمایا وَقُلْنَا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا۔
اور ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم زمین کے اطراف میں پھیل جاؤ، جب ہمارا آخری وعدہ آئے گا ہم زمین سے ایک جگہ جمع کر کے تمہیں ایک جگہ اکٹھا کر دیں گے، زمین کے اطراف سے جمع کر کے ایک جگہ اکٹھا کر دیں گے۔ اور وہ آخری وعدہ کون سا ہوگا؟ سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں آپ نے فرمایا فَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، ہم نے 2 مرتبہ تمہیں فساد کرنے کی وجہ سے تباہ کیا، تیسری مرتبہ بھی تم فساد کرو گے، ہم تیسری مرتبہ تمہیں تباہ کریں گے۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے نا، اور یہ اللہ کا وعدہ اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا اور آیت نمبر 100 میں فرمایا۔ دیکھیں یہ آیت نمبر 100 ہے، اس میں بھی بہت 105 ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کے 5 نمبر میں فرمایا 2 مرتبہ تم نے فساد کیے، 2 مرتبہ ہم نے تمہیں برباد کیا، اور 105 یعنی 100 آیتوں کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جب تم تیسری مرتبہ فساد کرو گے تو اللہ کا وعدہ آئے گا، اور جب اللہ کا وعدہ آئے گا تو ہم زمین کے کونوں کونوں سے تمہیں ایک جگہ جمع کریں گے، اور ایک جگہ جمع کرنے کے بعد کائنات میں ہر شخص کے لیے، ہر صاحب بصیرت کے لیے تمہیں نشان عبرت بنا دیں گے، تمہیں تباہ کر دیں گے۔ تو وہ اپنے عقیدے کے مطابق اسرائیل میں بسے ہیں کہ انہیں طاقت اور قدرت ملے گی، ہمارے عقیدے کے مطابق وہ بسے نہیں ہیں، انہیں بسایا گیا ہے، وہ آئے نہیں، انہیں بلایا گیا ہے۔ اور انہیں کیوں بلایا گیا ہے؟ انہیں نیست و نابود کرنے کے لیے بلایا گیا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس عقیدے کی بنیاد قرآن مجید کی آیت ہے، اور ایک حدیث بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد 6 چیزیں گن لو، موتی و فتح بیت المقدس، اور ان میں سے فرمایا سب سے پہلے قیامت سے پہلے 6 چیزیں گن لو۔ فرمایا وہ کیا ہے؟ فرمایا قیامت سے پہلے میرا وصال ہونا، اور اس کے بعد بیت المقدس کی فتح۔ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ بیت المقدس اور مسجد اقصی جو آج ہے، اگر یہ مسجد ٹوٹ بھی گئی تو ہمارے نزدیک مسجد اقصی 4 دیواری کا نام نہیں ہے، انشاءاللہ پھر یہ مسجد آباد ہو جائے گی جیسے پہلے آباد ہوئی۔ اور مسجد اقصی شروع دن سے انبیاء کی میراث رہی ہے، اور قیامت تک انہی لوگوں کے ہاتھ پہ مسجد اقصی ہوگی جو انبیاء کرام کے صحیح معنوں میں وارث ہوئے ہیں۔ اور اس روئے زمین میں مسلمانوں کے علاوہ کوئی دین ایسا نہیں جو دعویٰ کرے کہ صحیح معنوں میں ہم انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ تو یہ چند باتیں تھی، آج وقت زیادہ ہو گیا چونکہ ہم نے یہ اپنی گفتگو کو ختم کرنا تھا، تو یہ چند بنیادی باتیں ہیں۔ جب آپ ان باتوں کا خیال کریں گے، یاد رکھیں گے، تو آپ کو یہ جاننا آسان ہو جائے گا کہ آج فلسطین میں اتنا خون خرابہ کیوں ہو رہا ہے، عیسائی یہودیوں کا ساتھ کیوں دے رہے ہیں، یہودی مسلمانوں کو فلسطین کی زمین سے بے دخل کرنا کیوں چاہتے ہیں، ان کا عقیدہ کیا ہے۔ ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے کہ قرآن نے یہودیوں کے بارے میں جو بتایا، یہودی آج بھی ایسے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے قرآن نے مسلمانوں کے بارے میں جو بتایا، مسلمان آج ایسے نہیں ہیں۔ تو اپنی آنکھیں کھولیے، بصیرت رکھیے، کچھ مطالعہ کیجئے، علماء کی سنیے۔ ہم نے 5 نشستیں اس پر گفتگو کی ہیں، اب جو دیر سے آئے ہیں، جو پیچھے بیٹھے ان کا کیا بنے گا؟ انہوں نے تو ہماری باتیں پوری سنی نہیں۔ ہم جو بیان کرنا چاہتے تھے، خاص باتیں آپ تک خاص انداز میں ڈیلیور کرنا چاہتے تھے، آپ نے تو عادت بنا لی دیر سے آنے کی، تو پھر کیا ہوگا؟ لہذا جلدی آنے کی کوشش کیجئے۔ اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ یہ باتیں سمجھ نہ پائے، یوٹیوب میں میرا چینل ہے مفتی عالمگیر قادری کے نام سے، 3 نشستیں ہم نے وہاں اپلوڈ کر دی ہیں، یہ آخری نشست بھی انشاءاللہ آج اپلوڈ کر دیں گے، وہاں سے سنیے شروع سے، یعنی پہلی نشست، دوسری نشست، تیسری نشست، چوتھی اور 5ویں نشست۔ جب آپ 5 نشست سن لیں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ساری دنیا میں یہ معاملہ کیا چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔